ناظرین، کبھی لمحہ بھر کو سوچئے، وہ دن جب ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، جب ہماری سانسیں رک جائیں گی اور ہم اپنے پیاروں کے درمیان لیٹے ہوں گے لیکن ایک لفظ بھی نہ کہہ سکیں گے۔ وہ لمحہ جب سب ہمیں مٹی کے سپرد کر کے واپس لوٹ جائیں گے اور ہم بالکل اکیلے رہ جائیں گے۔ وہاں نہ ماں کا ساتھ ہوگا اور نہ باپ کا سہارا، نہ دوستوں کی ہنسی، نہ دنیا کی رونقیں، صرف اندھیرا، تنہائی اور وہ اعمال جو ہم نے زندگی میں کمائے ہوں گے۔ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے، قبر کی پہلی رات آخر کیسی ہوگی، سکون بھری یا خوفناک؟ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جسے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے لے کر ایک عام انسان تک سب نے چکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے وہاں روشنی کا باغ تیار کیا ہے یا اندھیروں اور عذاب کا خوفناک گڑھا؟ یہی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکرین پر ہمیشہ ایسی ایمان جگانے والی ویڈیوز سب سے پہلے آئیں تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ اور آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ انسان کی زندگی میں اچانک ایک لمحہ آتا ہے جب سانسیں رک جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور روح بدن سے نکل کر اس سفر پر روانہ ہو جاتی ہے جس کی پہلی منزل قبر ہے۔ یہی موت ہے جو انسان کو اس کے حقیقی انجام سے ملا دیتی ہے اور دنیا کی ساری رنگینیاں، عزتیں اور دولت پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن اس وقت انسان کی آنکھیں ایک نہ ختم ہونے والی دنیا میں کھل جاتی ہیں۔ جب انسان فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ دیکھتا ہے جو آج ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ کل کو نظر آ جائے گا۔ اسی کو موت کہتے ہیں۔ انسان کا سفر ایک نئی دنیا کی طرف شروع ہوتا ہے۔ جنازہ اٹھتا ہے، لوگ روتے ہیں، کندھوں پر میت رکھی جاتی ہے اور قبر تک کا راستہ طے ہوتا ہے۔ راستے میں ہر قدم کے ساتھ دنیا کی آوازیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، وہی ہلچل، اور پھر ایک لمحے میں سب ختم۔ لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں اور وہ انسان ایک خالی سنسان جگہ میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ قبر کی پہلی رات کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ پہلے تو خاموشی، پھر مٹی کی خوشبو اور سانس کے ساتھ ایک عجیب سی تنہائی ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز زمانے کی مار کھا کر بے وزن ہو جاتی ہے، اسی طرح قبر میں انسان اپنے اعمال کے سوا کسی اور چیز کا سہارا نہیں پا سکتا۔ یعنی وہ سب کچھ جو زندگی میں قیمتی لگتا تھا، دولت، مرتبہ، شہرت، سب مٹی کی آغوش میں دفن ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا لمحہ انسان کو دنیا سے کاٹ دیتا ہے اور وہ قبر کے سفر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت قبر کے آغاز کی پہلی ہولناکی ہے۔ انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ قبر کا پہلا مرحلہ نہایت اہم اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ یہ دراصل ایک دروازہ ہے جس کے بعد انسان کے لیے اگلے تمام مراحل یا تو آسان ہوتے ہیں یا انتہائی مشکل ہو جاتے ہیں۔ جب میت کو غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے اور قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ لمحہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک طرف دنیا کے رشتہ دار اور دوست آخری رسومات ادا کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں اور دوسری طرف میت کا اپنی قبر میں بالکل تنہا رہ جانا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ صحیح بخاری۔ جیسے ہی آخری آوازیں دور ہو جاتی ہیں، دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، جن کی شکل و صورت نہایت ہیبت ناک اور سخت ہوتی ہے۔ وہ سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے ہیں، آواز بادل کی گرج کی طرح خوفناک اور آنکھیں بجلی کی گونج جیسی ہیں۔ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں لیٹا ہوا مردہ بھی کانپ اٹھتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہی فرشتے قبر میں آ کر ایمان اور اعمال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر بندہ مومن ہو تو ان کی ہیبت کے باوجود سکون سے جواب دیتا ہے، اگر کافر یا منافق ہو تو ان کے سامنے زبان بند ہو جاتی ہے اور وہ عذاب کا سامنا کرتا ہے۔ اگر زندگی میں انسان نے رب کو بھلا دیا ہو، نمازیں ترک کی ہوں، ظلم، جھوٹ اور لالچ نے دل کو گھیر رکھا ہو تو جواب زبان پر جم جاتا ہے۔ گھبراہٹ میں انسان کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے وہی کہا جو لوگ کہتے تھے۔ پھر وہی انسان جو دنیا میں بڑی آواز سے بولتا تھا قبر میں کانپ کر رہ جاتا ہے۔ منکر اور نکیر کی سخت نظریں اور سوالات کے بعد قبر تنگ پڑنے لگتی ہے، سینوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور ایک خوف سا چھا جاتا ہے کہ پہلے کبھی محسوس نہ ہوا ہو۔ بعض احادیث میں آیا ہے، قبر میں ایسی تنگی آتی ہے کہ پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے کانپ اٹھتا ہے۔ دوسری طرف نیک انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، جنت کی خوشبو اجالے کے ساتھ آتی ہے، ایک دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے اور ایک آواز آتی ہے،
سو جاؤ جیسے دلہن سکون سے سوتی ہے۔ دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں ملا کرتا۔ قبر کی پہلی رات انسان کی زندگی کی سب سے عجیب اور سب سے سخت رات ہوتی ہے۔ ناظرین، رات کا اندھیرا تو ڈرا دینے والا ہوتا ہے، اور ہم یہاں پر قبر کی پہلی رات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو کہ نہایت عجیب اور سخت رات ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب انسان دنیا کی روشنیوں اور رونقوں سے کٹ کر ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں نہ کوئی عزیز رشتہ دار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دوست۔ یہ تنہائی، اندھیرا اور خاموشی انسان کو پہلی بار احساس دلاتی ہے کہ اصل زندگی اب شروع ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو آخرت کا پہلا مرحلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، قبر آخرت کے گھروں میں سے سب سے پہلا گھر ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہیں، اور اگر کوئی اس میں ناکام ہوا تو آگے کے مراحل زیادہ سخت ہیں۔ اس امتحان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، یہی سوالات قبر کے امتحان کی بنیاد ہیں۔ مومن پورے یقین اور سکون کے بارے میں جواب دے دیتا ہے، جبکہ کافر اور منافق گھبرا کر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ جب انسان قبر میں اترتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں، مال و دولت، شہرت اور طاقت سب کچھ مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، اور انسان اکیلا اپنے اعمال کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ پھر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ گھر والے اور مال واپس چلے جاتے ہیں اور صرف اس کے اعمال اس کے پاس باقی رہ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ زندگی جس پر ہمیں ناز ہے، جس کی رونقوں اور آسائشوں میں ہم کھو جاتے ہیں، اس کا انجام کہاں ہوتا ہے؟ قبر کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہو یا سڑک کے کنارے بیٹھا مزدور۔ نہ دولت ساتھ جاتی ہے، نہ عزت اور نہ شہرت، سب مٹی کے ذروں میں دفن ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فرعون، کیسر و کسریٰ اور وہ حکمران جو اپنے وقت میں زمین پر خدا بنے پھرتے تھے، آخرکار سبھی اسی مٹی کے سپرد ہو جائیں گے۔ نہ ان کے لشکر کام آئے، نہ اونچے اونچے محل، نہ سونے کے خزانے اور نہ ہی ڈھیروں رقم۔ موت نے سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ قبر ایک ایسا مرحلہ ہے جسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو، نہ امیر کو چھوڑتی ہے اور نہ غریب کو۔ حتیٰ کہ جنہیں مٹی میں دفن ہونے کا موقع نہیں ملتا، وہ بھی اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے ضرور کھڑے کیے جائیں گے۔ ناظرین، قبر وہ مقام ہے جہاں انسان کی دنیا میں کیے گئے ہر عمل کا پہلا حساب شروع ہوتا ہے۔ قبر میں انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کمایا ہوتا ہے۔ اگر زندگی نیکیوں، نماز، صدقہ اور اچھے اخلاق کے ساتھ گزاری ہو تو قبر اس کے لیے سکون، روشنی اور راحت کا باغ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر گناہوں اور غفلت میں عمر گزاری ہو تو یہی قبر اندھیروں، خوف اور عذاب کا گھر بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی کہانی میں وہ مناظر ہوتے ہیں جو دلوں کو ہلا دیتے ہیں۔ کچھ کو تو قبر میں روشنی ملی، کھڑکی کھل گئی اور جنت کی ٹھنڈی ہوا نے انہیں گلے لگا لیا۔ کچھ کے لیے دروازہ جہنم کی طرف کھل گیا اور آگ کی تپش نے ان کے چہرے جھلسا دیے۔ یہ سب بتاتا ہے کہ انسان نے اگلی دنیا کے لیے کیا بھیجا تھا۔ صدقہ، نماز، تلاوت قرآن اور اچھے اخلاق وہ ساتھی ہیں جو قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ دیتے ہیں۔ صدقہ غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے، سورہ ملک کی تلاوت قبر کے عذاب سے بچانے کی دعا ہے، اور نماز وہ نور ہے جو قبر میں بھی انسان کو تھامے رکھتی ہے۔ دوسری طرف جو لوگ فقط دنیا کی دوڑ میں لگے رہے، اپنے رب سے بیگانہ ہوئے، وہ وہاں اس حقیقت کو جان لیتے ہیں اور تب پچھتاوا ہوتا ہے، اور اس وقت اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب ایک پرسکون آواز کانوں کو چھو لیتی ہے، جو کچھ تم نے بیچا ہے وہی تمہارے ساتھ ہے۔ رشتہ دار لوٹ جاتے ہیں، دنیا پھر اپنے معمول پر آ جاتی ہے، مگر وہ مسافر اب کسی نئی حقیقت کے ساتھ رہتا ہے، یا تو ایک کشادہ قبر کا سکون یا سختی اور خوف کی یاد۔ اور یہی وہ نصیحت ہے جو ہمیں قبر کی پہلی رات سے ملتی ہے۔ آج جو چیزیں تم کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ قبر تک جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات آپ کے لیے روشنی بھر دے تو آج سے نماز کی پابندی کریں، صدقہ اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، قرآن کی تلاوت میں دل لگائیں اور اچھے اخلاق اختیار کریں، ورنہ اسی پہلی رات کی کہانی عبرت بن سکتی ہے، اور وہ کہانی کبھی آسان نہیں ہوتی۔ اس لیے آئیں، ابھی سے تیاری کریں، تاکہ جب یہ رات ہمارے حصے میں آئے تو ہمیں سکون نصیب ہو اور قبر ہمارے لیے جنت کا باغ ثابت ہو۔ قرآن نے ہمیں بار بار اس دنیا کی حقیقت بتائی کہ یہ دنیا کھیل اور تماشے کی جگہ ہے، اور اس کا کھیل صرف چند ہی روز کا ہے جو کہ جلد ہی ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کے دن ہمیشہ رہ جانے والے ہیں۔ اس کا ایک ایک دن انتہائی لمبا ہوگا۔ انسان نہیں جانتا کہ اگلے لمحے کو وہ زندہ ہوگا بھی یا نہیں۔ ہر لمحہ موت کی گھڑی سر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں،
اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ انسان جب بھی قبرستان جاتا ہے اور خاموش قبروں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی حقیقت یاد آتی ہے کہ ایک دن اس نے یہیں پر آنا ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن مجید نے قبر کو ایک ایسی منزل کے طور پر پیش کیا ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ برزخ کا مقام ہے جہاں انسان کے اعمال کی بنیاد پر اس کا انجام طے ہوتا ہے۔ قبر کے بعد کی کامیابی یا ناکامی اس بات پر ہے کہ انسان نے دنیا میں کس طرح کی زندگی گزاری۔ اس لیے قبر کی حقیقت کو نظر انداز کرنا دراصل آخرت کو بھول جانا ہے، جبکہ قرآن پاک ہمیں بار بار موت کے بعد کی زندگی کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ انسان چاہے دنیا کی بلند ترین چوٹی پر ہو یا زمین کے سب سے نچلے مقام پر ہو، موت ایک دن ضرور اس تک پہنچتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے تو انسان کے لیے دنیا کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ناظرین، قبر کا پہلا مرحلہ صرف خاموش اندھیرا نہیں ہوتا بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ جیسے ہی انسان مٹی کے اندر اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کے دنیا کے سارے خواب، مال و دولت، عزت اور شہرت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو وہ سکون، خوشی اور ٹھنڈی ہوا کی صورت میں ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر برے ہوں تو اندھیروں، تنہائی اور سختیوں کی شکل میں انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات کا سب سے بڑا امتحان اس کی تنہائی ہے۔ دنیا میں تو انسان کے پاس گھر والے، دوست، احباب اور رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن جب سب دفنا کر اسے واپس چلے جاتے ہیں تو قبر میں انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ قبر کی پہلی رات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں غفلت کی زندگی گزارنا اصل نقصان ہے۔ اس رات کی سختی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارے۔ صحابہ کرام قبر کو یاد کر کے کانپ جایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پہلی رات ہی اصل امتحان کی شروعات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو قبر کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے گا کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم۔ اے اللہ، میں تیری